علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، بس جو کوئی معاف کرے بشرطے وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیم میں کسی غلط حرکت کرنے والے سے، نقصان پہنچانے والے سے، چاہے وہ چھوٹی سطح پر نقصان پہنچانے والا ہو یا بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے والا ہو یا دشمن ہو، ہر ایک سے ایسا سلوک کرنے کی تعلیم ہے جو اس کی اصلاح کا پہلو لیے ہو۔ اسلام میں سزا کا تصور ضرور ہے، لیکن ساتھ معافی اور درگزر کا بھی حکم ہے۔ اس آیت میں بھی جیسا کہ آپ نے سنا یہی حکم ہے کہ بدی اور برائی کرنے والے کو سزا دو، لیکن اس سزا کے پیچھے بھی یہ محرک ہونا چاہیے کہ اس سزا سے بدی کرنے والے یا نقصان پہنچانے والے اور جرم کرنے والے کی اصلاح ہو۔ بس جب اصلاح مقصد ہے تو پھر سزا دینے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا سزا سے یہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اگر سوچنے کے بعد بھی، مجرم کی حالت دیکھنے کے بعد بھی اس طرف توجہ پھرتی ہے کہ اس مجرم کی اصلاح تو معاف کرنے سے ہو سکتی ہے تو پھر معاف کر دو، یا اگر سزا دینے سے ہو سکتی ہے تو سزا دو۔ اور یہ معاف کرنا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہترین اجر کا وارث بنائے گا۔ آخر پر انک لا یحب الظالمین، انہ لا یحب الظالمین کہہ کر یہ بھی وعدہ کر دیا کہ اگر سزا میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو
ظالموں میں شمار ہو گئے۔ بہرحال یہ بنیادی قانون اور اصول سزا اور اصلاح کا قرآن شریف میں پیش ہوا ہے، جو ہماری انفرادی زندگی کے معاملات پر بھی حاوی ہے اور حکومتی معاملات میں بھی، بلکہ بین الاقوامی معاملات میں معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی یہ بنیاد ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کا اصل مقصد، جیسا کہ میں نے بتایا، اصلاح ہے اور اخلاقی بہتری ہے۔ بس اسلام کہتا ہے کہ اس بات کو سامنے رکھو، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف سزا پر زور نہ دو، بلکہ اصلاح پر زور دو۔ اگر تو سمجھتے ہو کہ معاف کرنے سے اصلاح ہوگی تو معاف کر دو۔ اگر حالات و واقعات یہ کہتے ہیں کہ سزا دینے سے اصلاح ہوگی تو سزا دو، لیکن سزا میں اس بات کو بہرحال خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ سزا جرم کی مناسبت سے ہو، ورنہ اگر جرم سے زیادہ سزا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کو خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بس اسلام میں پہلے مذاہب کی طرح افراط و تفریط نہیں ہے۔ اس کے اعلیٰ ترین نمونے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ مجرم کی اصلاح ہو گئی ہے تو اپنے انتہائی ظالم دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، لیکن جب دشمن معافی کا طالب ہوا اور خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھول کر معاف فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر مکہ سے ہجرت کے وقت ایک ظالم شخص حبار بن اسود نے نیزہ سے قاتلانہ حملہ کیا۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ اس حملے کی وجہ سے آپ کو زخم بھی آئے اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ آخرکار یہ زخم آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ اس جرم کی وجہ سے اس شخص کے خلاف قتل کا فیصلہ دیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ شخص بھاگ کر کہیں چلا گیا، لیکن بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے تو حبار مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں آپ سے ڈر کر فرار ہو گیا تھا، جرم میرے بہت بڑے بڑے ہیں، میری قتل کی سزا آپ دے چکے ہیں، لیکن آپ کے عفو اور رحم کے حالات پتہ چلے تو یہ چیز مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے۔ مجھ میں اتنی ضرورت پیدا ہو گئی کہ باوجود اس کے کہ مجھ پر سزا کی حد لگ چکی ہے، لیکن آپ کا عفو معاف کرنا اتنا وسیع ہے کہ اس نے جب مجھے ضرورت پیدا کی اور میں حاضر ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جاہلیت اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، خدا نے ہماری قوم کو آپ کے ذریعے سے ہدایت دی اور ہلاکت سے بچایا۔ میں اپنی زیادتیوں اور جرموں کا اعتراف کرتا ہوں، میری جہالت سے صرف نظر فرمائیں۔ چنانچہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے اس قاتل کو بھی معاف فرما دیا اور فرمایا، جا ہے بار، اللہ کو تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شاعر کعب بن ظہیر تھا جو مسلمان خواتین کے بارے میں بڑے گندے اشعار کیا کرتا تھا، ان کی عصمت پر حملے کیا کرتا تھا، کہا کرتا تھا، گندے اشعار کہا کرتا تھا اور عصمت پر حملے کیا کرتا تھا۔ اس کی بھی سزا کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعب کے بھائی نے اسے لکھا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ وہ مدینے آ کر اپنے ایک جاننے والے کے یہاں ٹھہرا اور فجر کی نماز مسجد نبوی میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور پھر اپنا تعارف کرائے بغیر کہا کہ یا رسول اللہ، کعب بن ظہیر طائب ہو کر آیا ہے اور معافی چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ کیونکہ اس کی شکل سے واقف نہیں تھے، اسے جانتے نہیں تھے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے کپڑا اوڑا ہو، باقی صحابہ نے بھی نہ پہچانا ہو، لیکن بہرحال وہاں کسی نے پہچانا نہیں اسے، اس لیے آپ نے فرمایا ہاں آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں ہی کعب بن ظہیر ہوں۔ اس پر ایک انصاری اٹھے اور اسے قتل کرنے لگے، کیونکہ اس کے جرموں کی وجہ سے اس پر بھی قتل کی حد لگ چکی تھی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ معافی کا خواستگار ہو کر آیا ہے۔ پھر اس نے ایک قصیدہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خوبصورت چادر انعام کے طور پر اسے دے دی۔ بس یہ دشمن جس کی سزا کا حکم جاری ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نہ صرف جان بخشوا کر گیا بلکہ انعام لے کر بھی لوٹا۔ تو اس طرح کے اور سے بہت سارے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں۔ جب آپ نے اصلاح کے بعد اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا اور اسلام کے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، لیکن جہاں اصلاح کے لیے سزا کی ضرورت تھی، اگر سزا کی ضرورت پڑی تو سزا بھی دی آپ نے۔ تو اصل مقصد اس عام حکم کی اہمیت کے پیش نظر یہ ہے کہ تم نے اصلاح کرنی ہے، نہ کہ انتقام لینا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سورہ شورى کی اس آیت جو 41ویں آیت ہے، اس آیت کی اپنی کتب اور ارشادات میں کئی جگہ وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کی تقریباً 13 کتب میں اس کے حوالے نظر آتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور ان میں 21-22 جگہ پر، مختلف جگہوں پر اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ اسی طرح اپنی مجالس میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ اسلامی اصول کی فلسفی میں آپ نے سزا اور معافی کا فلسفہ اور روح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو اس آیت کی روشنی میں، لیکن جو شخص گناہ بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے
کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا، یعنی بخشنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائے گا۔ فرمایا کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خانخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے، بعض جگہ شر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا۔ بس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ فرمایا کہ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے، اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو، بغیر دیکھے یہی نہیں ہے کہ ہم نے گناہ بخشنے ہیں، صرف یہی ایک کام رہ گیا، بلکہ اس حکم پر غور کرو کہ اصلاح تمہارے مد نظر ہو۔ فرمایا بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے، آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں؟ بس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ فرمایا کہ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور ایسی قابل شرم حلم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں، بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں۔ اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرطی لگا دی گئی ہے، اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ بس یہ بنیادی بات اسلام کی سزاؤں کے فلسفے میں ہے کہ نیکی کیا ہے، یہ تو انہیں تلاش کرنا ہے، اور اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ معاف کرنا نیکی بن جاتا ہے، اس سے اصلاح ہو گئی، لیکن بعض دفعہ معاف کرنا برائی بن جاتا ہے کہ غلطی کرنے والا اپنی غلطیوں پر اور بھی شیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ سزا دینا نیکی بن جاتا ہے، یہ اس شخص پر نیکی کرنا بھی ہے، اور سزا کے ذریعے، کیونکہ سزا کے ذریعے سے اسے برائیوں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی آئندہ زندگی کو برباد ہونے سے بچائے، برائیوں سے بچ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں معاف فرمایا، جو دو مثالیں میں نے دیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اسلام کے دشمن جو تھے، غلط کام کرنے والے تھے، اپنی اصلاح کے بعد نیکیوں کرنے والے بن گئے اور اسلام کی خدمت کرنے والے بن گئے۔ بس اسلام ایک ایسا سمویا ہوا مذہب ہے جو ہر زمانے میں اپنے احکامات کی اہمیت منواتا ہے۔ مجرم کے حق میں جو بہتر ہے وہ کرو۔ آج کل انسانی حقوق کے علمبردار بننے پھرتے ہیں جو لوگ، وہ ایک طرف چلے گئے۔ کسی کا کتنا ہی بڑا قصور ہو، انسانی ہمدردی کے نام پر مجرموں کو بھی اتنی شے دی جاتی ہے
کہ بہت سے مجرم جو ہیں ان میں جرموں کا احساس ہی مٹ گیا، قاتل ہیں، پیشہ ور قاتل ہیں، یا تکبر اور غرور میں اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے سوا کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی سزا تو قتل ہی ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء خود معاف کر دیں۔ لیکن مغربی دنیا میں اکثر جگہ انسانی حقوق کے نام پر یہ سزا نہیں دی جاتی۔ ملکوں نے اپنے قوانین میں ترمیم کر کے اس سزا کو ختم کر دیا، جبکہ ایسے لوگوں کی اصلاح بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یا پھر دوسری انتہا نظر آتی ہے کہ جن میں مسلمان ممالک کے سربراہان کے خلاف مقامی لوگوں نے تحریک چلائی اور انہیں ان کے تخت سے اتار دیا، اور پھر بجائے اس کے کہ ان پر مقدمہ چلا کر ان کی جو بھی سزا بنتی ہے انہیں دی جائے، اگر وہ سزاوار ہیں تو انہیں مقامی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ظالمانہ طور پر مارا گیا۔ اور یہ مقامی لوگ جب اپنے ان لیڈروں پر ظلم کرتے ہیں تو پیچھے بعض طاقتوں کی شے ہوتی ہے جس پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام تو ہر طرح کی افراط اور تفریط سے روکتا ہے، اور سزا کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اس میں ہر امیر غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے، اور فرمایا اتنی سزا دو جتنا اس نے کیا، اور کچھ اصول و قواعد بناؤ سزا کے۔ اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکومت کی مدینہ میں، اور اس کے بعد خلفاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح سزا ملنی چاہیے اور سزا کا مقصد کیا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ صرف یہی نہیں دیکھنا کہ مجرم کے حق میں کیا بہتر ہے، بعض دفعہ یہ دیکھنا ہوتا ہے، صرف مجرم کا ہی خیال نہیں رکھا جاتا کہ عام معاشرے میں کیا بہتر ہے۔ چھوٹی چیز کو بڑی کے لیے قربان کرنا یا معاشرے کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس لیے کسی بھی سزا کے فیصلے کے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ معاشرے پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ بعض دفعہ معاف کرنا معاشرے میں غلط اثر پیدا کرتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا مجرم ایک غلط کام کر کے پھر بچ گیا، تو شرارتی طبع لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم بھی غلط کام کر کے معافی مانگ کر بچ جائیں گے۔ یہ صورتحال پھر مجرموں کو اپنے برے افعال کرنے کے لیے جرأت پیدا کرتی ہے اور تقویت دیتی ہے۔ اسی طرح شرفاء خوفزدہ ہونا شروع ہوتے ہیں، یا عمومی طور پر لوگ بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے پھر اپنی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اکثریت بے شک خود حفاظتی کا انتظام کرتی ہے اگر ایسی لا قانونیت کا دور ہو، لیکن کچھ عدم تحفظ کی وجہ سے اگر لا قانونیت نہ بھی ہو اور عدم تحفظ ہو تو پھر خود ہی قانون بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں ایسی صورتحال باوجود ایسی خوبصورت اسلامی تعلیم کے مسلمان ممالک میں اکثر نظر آتی ہے۔ سزا اور معافی کے غیر منصفانہ عمل نے مجرموں کو پیدا کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر دوسرے بھی
وہی حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بس مسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سزا دینے اور معاف کرنے میں یہ ایک بہت بڑی بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ سزا یا معافی سے معاشرہ کیا اثر لیتا ہے۔ اگر معافیاں مجرموں کو دلیر کر رہی ہیں تو پھر سزاؤں کی ضرورت ہے، نہ کہ معافیوں کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر اسلام کی خصوصی تعلیم کا توریت اور انجیل سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ تو بدی کا مقابلہ نہ کر، فرمایا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ تو بدی کا مقابلہ نہ کر۔ غرض انجیل کی تعلیم تفرید کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور بجز خاص حالات کے ماتحت ہونے کے انسان اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف توریت کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو وہ افراد کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور اس میں بھی صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت توڑ دیا جائے۔ اس میں عفو اور درگزر کا نام تک بھی نہیں لیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کتابیں مختص زمان اور مختص قوم ہی تھیں، یعنی ایک خاص زمانے کے لیے اور ایک خاص قوم کے لیے تھیں، مگر قرآن شریف نے ہمیں کیا پاک راہ بتائی ہے جو افراد اور تفرید سے پاک اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر قرآن شریف میں فرمایا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی جتنی بدی کی گئی ہو اسی قدر بدی کرنی جائز ہے، یعنی اتنی سزا دینی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس معافی میں اصلاح مد نظر ہو، بے محال اور بے موقع عفو نہ ہو بلکہ برمحال ہو، تو ایسا معاف کرنے والے کے واسطے اس کا اجر ہے جو اسے خدا سے ملے گا۔ دیکھو کیسے پاک تعلیم، نہ افراد نہ تفرید۔ انتقام کی اجازت ہے مگر معافی کی تحریص بھی موجود ہے۔ بدلہ لینے کا حکم ہے لیکن ساتھ ہی معافی کا لیے توجہ دلائی گئی ہے، بشرطے بلکہ حرص دلائی گئی ہے کہ اسے تمہیں انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بشرط اصلاح، فرمایا کہ بشرط اصلاح یہ ایک تیسرا مسلک ہے جو قرآن شریف نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اب ایک سلیم الفطرت انسان کا فرض ہے کہ ان میں خود موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ کون سی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہے اور کون سی تعلیم ایسی ہے کہ فطرت صحیح اور کانشیس اسے دھکے دیتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم ہی ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے مسائل کا حل ہے، چاہے وہ سزا کے لیے ہوں یا دوسرے مسائل ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم ایک دفعہ معاف کر دو تو پھر کینوں اور بغضوں کو بھی دل سے نکال دو۔ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کے دلوں میں اتنے کینے ہوتے ہیں کہ دادوں پر دادوں کے زمانے کی باتیں بھی یاد رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ کینے دلوں میں رکھے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ اس بارے میں ہمارے سامنے ہے۔ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک کان اور دوسرے اعضاء کاٹ کر لاش کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیا، ظلم اور بربریت کی انتہا کی۔ دوسری طرف اس سب کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ فتح مکہ پر ہند نقاب اوڑھ کر آپ کے مجلس میں آ گئی، کھلے طور پر آ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس جرم کی وجہ سے اس کے لیے بھی قتل کی سزا مقرر ہوئی تھی۔ آپ کے مجلس میں اس نے بیعت کی آ کر
مسلمان ہو گئی، اور اس دوران بعض استفسارات کیے، بعض سوالات پوچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز پہچان گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کی بیوی ہند ہو؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ اب تو میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں، جو پہلے ہو چکا اس سے درگزر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ اس کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ مزید اس کی کایا پلٹ گئی۔ گھر جا کر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے کھانا تیار کیا اور 2 بکرے بھون کر آپ کی خدمت میں بھیجے، اور کہا کہ آج کل جانور کم ہیں، اس لیے یہ معمولی تحفہ بھیج رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اے اللہ ہند کی بکریوں میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہی نہیں، اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے دادوں پر دادوں کے وقت کی رنجشیں بھی یاد رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف ایسے بے غیرت اور دیوس لوگ ہیں کہ نیک چلنی پر ایک داغ ہے، معافی کے نام پر بے غیرتی دکھاتے ہیں۔ بس بے غیرتی بھی نہیں ہونی چاہیے اور ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی بہن کی عزت پر حملہ کرتا ہے، عصمت پر حملہ کرتا ہے، تو قانون کے دائرے میں کارروائی کرنی چاہیے، ہاں معافی کا سوال نہیں۔ بس معافی اور بے غیرتی میں فرق بھی معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ بہرحال شرط ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد جگہ اس حوالے سے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کے بعد مزید حوالے پیش کرتا ہوں۔ بظاہر حوالوں کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ ایک ہی مضمون نظر کے سامنے آ رہا ہے، لیکن ہر موقع پر آپ نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا ہے اس پہ مختلف رنگ اور مختلف نصیحت ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو، نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ، خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ پس قرآن کی روح سے نہ ہر یک جگہ انتقام محمود ہے، نہ انتقام لینا قابل تعریف ہے، اور نہ ہر جگہ عفو قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت بپابندی محل اور مصلحت ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے۔ بس فرمایا، خدا اس شخص سے راضی ہوتا ہے جس کی نیت نیک ہے اور اس کے فعل اور کام کا مقصد اصلاح ہے۔ دیوس شخص کے معاف کرنے سے خدا راضی نہیں ہوگا، نہ اس سے راضی ہوتا ہے جو انتقام کی نیت رکھتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں سامنے ہونی چاہیے، نہ اتنی بے غیرتی ہو کہ اپنی بالکل ہی بے غیرت ہو جائے، اتنی نرمی ہو کہ بالکل بے غیرت ہو جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراضی نہیں ہوتا، اور نہ وہ ہو کہ انتقام کی نیت ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے۔ بس ہر 2 حدود کو سامنے رکھتے ہوئے معافی اور سزا کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اس بارے میں جماعتی عہدیداروں اور نظام کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عموماً تو خیال رکھا جاتا ہے، بعض کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں یا سفارش مجھے آتی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ انتقام کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سفارش کرنے والے کا طبعاً رجحان سختی کی طرف ہوتا ہے،
اور بعض ضرورت سے زیادہ نرمی اور معافی کا رجحان رکھتے ہیں، جس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بس نہ سزا دینا پسندیدہ ہے، نہ معاف کرنا قابل تعریف ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اصلاح مقصد ہو، اور اس کے لیے متعلقہ محکموں کو چاہیے کہ کوشش کریں، چاہے وہ امور عامہ ہے یا قضاء ہے، کہ بڑی گہرائی میں جا کر سفارش اور فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ وہ حقیقی نظام اور حالات ہم اپنے میں جماعت میں پیدا کر سکیں جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ اور اس کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہو دعا کے ساتھ ہو، اور پھر خلیفہ وقت کے پاس سفارش ہونی چاہیے، تاکہ ہر قسم کے بد اثرات سے وہ شخص بھی محفوظ رہے جس کے خلاف شکایت کی جا رہی ہے، جس کی شکایت کی جا رہی ہے، اور وہ نظام جماعت بھی محفوظ رہے، اور جماعت میں کسی بھی قسم کا فیصلہ بے چینی کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اپنی کتاب نصیحت دعوت میں حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے کہ معترضین جو ہیں اسلام کے اور غیر مسلموں کو اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم کا علم ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑے کھول کے بتایا کہ یہ ایسی خوبصورت تعلیم ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچاوے، مثلا دان توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے، تو اس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس نے کی، لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے، یعنی مثلا جرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے، یعنی مثلا مجرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے، اصلاح ہو جائے، مجرم آئندہ باز آ جائے، تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے، اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔ اب دیکھو، اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے، عفو کی بھی اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ فرمایا رکھی گئی عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ موقع اور ماحول کے مطابق کام ہو، سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت ماحول اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا یہی عقل مندی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے، بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں ہماری اور ترجیحات ہوتی ہیں، سردیوں میں اور ہوتی ہیں۔ خوراک کے لیے بیلنس ڈائٹ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اصول ہر جگہ جو قدرت کا اصول ہے یہاں بھی کام آنا چاہیے۔ فرمایا اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں، بس اس طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ جس طرح ہماری خوراک، قدرت کا قانون یہ ہے کہ خوراک بھی بدلتی رہے، اور خوراک بھی موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح گرمی سردی کے موسم میں کپڑوں کا عدلنا بدلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قانون قدرت کے مطابق ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ ضمناً لباس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ گرمیوں میں یہاں تو بالکل ننگا لباس ہو جاتا ہے، اور عورتوں کا خاص طور پہ، اور سردیوں میں بالکل اسکارف ڈھالا سے لپیٹا ہوتا ہے، کوٹ پہنا ہوتا ہے، بڑا مناسب لباس ہوتا ہے۔ لیکن یہی لباس اگر مسلمان عورتیں، حجاب لینے والی عورتیں سردیوں کا لباس
تو نہیں، لیکن سر ڈھانکنے والا کی حد تک گرمیوں میں سر ڈھانک لیں تو ان کے خلاف یہ حد لگ جاتی ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق ختم کیے جا رہے ہیں. بلکہ اب اس میں یہاں تک حکومت نے دخل اندازی شروع کر دی ہے، اور یہ بھی ایک دوسری طرح کی دخل اندازی ہے جس کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ ناانصافی ہے. پچھلے دنوں میں بیان تھا وزیر اعظم صاحب کا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر عورتیں پبلک جگہوں پر یا کام کرنے والی عورتیں کسی بھی پیشہ کی ہیں حجاب لے کر آئیں گی تو ان کو کام سے نکال دیا جائے گا. تو یہ چیزیں دنیاوی قانون جو ہیں یہ ایک دوسری طرف چلے گئے، ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، جس سے پھر فساد پیدا ہوتا ہے، بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایسے قانون نہ بناؤ، ایسے فیصلے نہ کرو جن سے بے چینیاں پیدا ہوں، بلکہ وہ فیصلے کرو جو بہتر ہوں، معاشرے کے لیے بہتر ہوں، اس شخص کے لیے بہتر ہوں. اور ایسے فیصلے جو ہوں گے پھر اس سے خدا تعالیٰ بھی راضی ہوگا. بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے. ایک وقت روب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے، وہاں نرمی اور درگزر سے کام بگڑتا ہے، اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا مقام ہوتا ہے، وہاں روب دکھانا سفلا پن سمجھا جاتا ہے. غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے، بس جو شخص رعایت مصالحے اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے، نہ انسان، اور وحشی ہے، نہ مہذب. موقع اور ماحول اور وقت کی مصلحت کے مطابق کام کرنے کے لیے آپ نے قانون قدرت کے مطابق مثال دی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا. غذاؤں میں توازن بھی ضروری ہے، اور ایک ہی قسم کی غذائیں انسان استعمال نہیں کرتا. آج کل کے بھی جو نیوٹریشن کے ماہر ہیں بڑے بڑے اپنے مریضوں کو چارٹ بنا کے دیتے ہیں کہ اس کے مطابق غذا کھاؤ، اور اس سے غذا سے علاج ہوتے ہیں. اسی طرح موسمی حالات کے مطابق ہمارے کپڑے ہیں. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ قانونی قدرت اخلاقی حالت پر بھی حاوی ہے. فرمایا کہ کہیں تو نرمی اور درگزر سے کام بگڑتا ہے، کہیں روب دکھانے سے، سختی کرنے سے کام بگڑتا ہے. بس انسان کی اس فطرت کو ہر جگہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو تبدیلیاں ہیں اس کی طبیعت کے مطابق ہوں. اصلاح کے لیے جو تجویز کیا گیا ہے وہ کسی بھی انسان کی طبیعت کے مطابق ہو، اور یہی انسان اور حیوان میں فرق ہے. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف نے بے فائدہ عفو اور درگزر کو جائز نہیں رکھا، کیونکہ اس سے انسانی اخلاق بگڑتے ہیں اور شیرازہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ اس عفو کی اجازت دی ہے جس سے کوئی اصلاح ہو سکے. بس یہ بہت اہم بات ہے. عفو اور درگزر اگر بلا وجہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر بے قیدی پیدا ہو جاتی ہے، اپنی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نظام قائم نہیں رہتا. بس جن کو اصلاح کے لیے سزا ملتی ہے وہ بجائے ڈٹائی دکھانے کے اس بات کی طرف زیادہ توجہ دیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے استغفار کریں اور اپنی اصلاح کریں. جماعت میں کوئی سزا کسی انتقام کی وجہ سے نہیں دی جاتی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اصلاح کے لیے دی جاتی ہے، اور یہی کوشش ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. صرف عہدیداروں کے لیے ہی یہ نہیں ہے، ان کا ہی قصور نہیں صرف عہدیداروں کا، بلکہ افراد کے بھی قصور ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں اور آپس کے تعلقات میں اپنا جائزہ لے
کہ وہ دوسروں کے متعلق کس طرح سوچتا ہے اور اپنے متعلق کیا سوچتا ہے. تو اس سے معاشرے میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. بس اصل چیز یہی ہے کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو. جب یہ ہوگا تبھی اصلاح ہوگی. ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی عفو کرے وہ عفو بے محل نہ ہو، بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. مثلا اگر چور کو چھوڑ دیا جاوے تو وہ دلیر ہو کر ڈاکہ زنی کرے گا، اس کو سزا ہی دینی چاہیے. لیکن اگر دو نوکر ہوں، ایک ان میں سے ایسا ہو کہ ذرا سی چشم نمائی ہی اس کو شرمندہ کر دیتی ہے، ذرا سی غور سے دیکھا اس کے غلط کام کو، وہ اس کو شرمندہ کر دے اور اپنی اصلاح کر لے، شرمندہ کر دیتی ہے اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہے، تو اس کو سخت سزا مناسب نہیں. بعض صرف اشارے سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے ان کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا، ان کو دیکھنے سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. مگر دوسرا عمداً شرارت کرتا ہے، اس کو عفو کریں تو بگڑتا ہے، اس کو سزا ہی دی جاوے تو تبھی ٹھیک ہے. تو بتاؤ مناسب حکم وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے؟ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و روایت محل چاہتا ہے. یہ تعلیم کے افق سے اصلاح مد نظر ہو، ایسی تعلیم ہے جس کی نظیر نہیں، اور اسی پر آخر متمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے. اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبر اور فراست بڑھتی ہے. گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو. وہ کہتے ہیں جی اسلام پابندیاں لگا دیتا ہے، وہ غور پہ روک دیتا ہے. ہم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس ایک حکم میں ہی دیکھ لو کیسا حکم ہے کہ اس سے تدبر اور فراست کی قوت بڑھتی ہے، اجتہاد کی قوت پیدا ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر عفو سے فائدہ ہو تو معاف کرو، لیکن اگر خبیث اور شریر ہے تو پھر جزا و سیئۃ مثلھا پر عمل کرو. اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات ہیں جو ہر زمانے میں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں. بس ان دو باتوں کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس لیے سامنے رکھنا چاہیے کہ اصلاح کرنی ہے اور برائیوں کو روکنا ہے. ہم نے معاشرے میں امن اور سلامتی کی فضا پیدا کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنا، کیونکہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی پڑھاؤں گا جو مکرم بلال محمود صاحب بن مکرم ممتاز احمد صاحب سندھی دارالعلوم شرقی غربی شکر ربا کا ہے. بلال محمود صاحب بن ممتاز سندھی صاحب مرحوم کو مورخہ 11 جنوری 2016 کی رات ربا میں شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے گھر جا رہے تھے، رات کے وقت نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. تفصیل کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 9 بجے رات اپنی دکان واقعہ بلال مارکیٹ نزد پھاٹک سے گھر واپس جا رہے تھے کہ درے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ان پر فائرنگ کر کے کی اور فرار ہو گئے. فائرنگ کے نتیجے میں بلال صاحب کو 5 گولیاں لگیں، جس میں سے 2 گولیاں سر میں لگیں. ان کو فضل اسپتال پہنچایا گیا. وہاں سے ابتدائی طبی امداد کے بعد الائٹ ہسپتال فیصل آباد بھیج دیا گیا، جہاں پر ڈاکٹر ابھی طبیعت سنبھلنے کا انتظار کر رہے تھے اور آپریشن نہیں کیا تھا گولیاں نکالنے کے لیے کہ اس دوران میں ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1989 میں 89 میں یہ گوٹ بلال نگر نزد نوکوٹ ضلع میرپور خاص میں پیدا ہوئے تھے.
وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل تھے، میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 2003 میں والد کی وفات ہو گئی، پھر یہ روا شفٹ ہو گیا یہ خاندان۔ 2008 میں تجدید وقف کر کے دفتر وصیت صدر احمدیہ کے نئے کارکن کے طور پر تعینات ہوئے، وہیں وفات تک خدمت انجام دیتے رہے۔ شام کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی، اس میں بھی جاتے تھے۔ اپنے حلقے میں ان کو مختلف حیثیتوں سے کام کرنے کی توفیق ملی جماعتی، اور آج کل سیکٹری وسایا بھی تھے اپنے محلے کے۔ مرحوم کی شادی 2015 کے اپریل میں ہوئی تھی، اور ابھی ان کی اہلیہ بھی امید سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فضل فرمائے اور آنے والی اولاد کو بھی فضل فرمائے۔ انتہائی شریف النفس، ہمدرد اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے، اپنے کام میں سنجیدہ، محنتی، اطاعت گزار تھے، خلافت سے گہرا تعلق تھا، ہر ایک سے احترام اور ادب سے محبت سے پیش آنے والے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت کا تعلق، والدہ اور بہنوں کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے، محبت کا تعلق تھا۔ عثمان گان میں اہلیہ مبشرہ بلال صاحبہ اور والدہ مبارکہ ممتاز صاحبہ کے علاوہ ایک بھائی اور 2 ہمشیرگان سوگوار چھوڑے ہیں۔ ان کے پہلے سیکرٹری مجلس کارپرداد بھی اور موجودہ بھی، ان سب دونوں نے اسی بات کو لکھا ہے کہ بڑے ہونہار اور نہایت محنت سے کام کرنے والے تھے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کسی موقع پر کہ کوئی سستی یا کوتاہی دکھائی ہو، اور ہمیشہ مسکراتے بھی رہتے تھے۔ دفتر وقت پہ آتے، جو کام کہو بھاگ کر کرنے والے ایسے کارکن کم ہی ملتے ہیں جو ہر وقت مسکراتے رہیں، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اطاعت اور فرمانبرداری میں نہایت اعلیٰ درجے کے تھے، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ اور نصیر صاحب جو موجودہ سیکرٹری کارپرداد لکھتے ہیں کہ خلافت سے شہید کا ایسا تعلق تھا کہ اسے انہیں دیکھ کر اشک آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔